بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندے خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 1، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فیض الانوار میں جلوہ گری کے 3 روز بعد ایک بدو حاضر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں ازگزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیے۔ قبر انور سے آواز آئی، تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ نمبر 2، در رسول پر حاضر ہونے والا بخشا گیا۔ امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ایک مرتبہ میں روضہ رسول پر حاضر تھا کہ ایک عربی یعنی عرب کے دیہات کا رہنے والا آیا اور حضور انور شافع محشر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سچی کتاب نازل فرمائی اس میں یہ آیت بھی ہے، اے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ غفور سے اپنے گناہ و قصور کی معافی طلب کرتے ہوئے حاضر دربار ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق رسول رونے لگا اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے۔ ترجمہ، اے وہ بہترین ذات جس کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے، میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، جس میں پاک دامنی سخاوت و عفو و کرم کا بیش بہا خزانہ ہے۔ وہ عاشق رسول کافی دیر تک ان اشعار کی تکرار کرتا رہا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشک بار آنکھوں سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں سویا تو خواب میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس عربی سے ملو اور اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ رب العزت نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت عطا فرما دی ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت الرضوان نے رحمت عالم نور مجسم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ معظم پر کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ، میں نے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی، اب تو مجھے نامراد نہ لوٹا۔ آواز آئی، اے بندے، ہم نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ تربت کی زیارت کی اجازت ہی تب دی جب تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، بے شک اللہ تم سے اور ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پر انوار کا دیدار کیا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بےتاب ہو کر گر پڑا تو کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا، میں نے آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔
ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ ہے۔ فرمایا اترو اور جاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرو، اور یہ بھی عرض کرنا کہ خضر علیہ السلام نے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا شیخ ابو عمران وسیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ منورہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار کے دیدار کی نیت سے چلا۔ راستے میں مجھے اتنی سخت پیاس لگی کہ موت سر پر منڈرانے لگی۔ نڈھال ہو کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، یعنی یکایک سبز لباس میں ملبوس ایک سبز گھوڑے سوار آدمی نمودار ہوئے۔ ان کے گھوڑے کی لگام اور زین بھی سبز تھی، نیز ان کے ہاتھ میں سبز شربت اور لبالب سبز پیالہ تھا۔ وہ انہوں نے مجھے دیا اور فرمایا پیو۔ میں نے 3 سانس میں پیا، مگر اس پیالے سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مدینہ منورہ، تاکہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہوں میں سلام عرض کروں۔ فرمایا جب تم وہاں پہنچو اور اپنا سلام عرض کر لو تو ان تینوں بلند و بالا ہستیوں سے عرض کرنا کہ رضوان فرشتہ خازن جنت بھی آپ حضرات کی خدمات میں سلام عرض کرتا ہے۔ نمبر 6، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعا سے با ارادہ حج نکلا تو کافی عاشقین رسول رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ ایک عاشق رسول نے مجھ سے کہا کہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرات شیخین کریمین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مبارک خدمتوں میں میرا سلام عرض کر دینا۔ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو اس عاشق رسول کا سلام عرض کرنا بھول گیا۔ جب وہاں سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا اور احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس عاشق رسول کا سلام پہنچانا یاد آ گیا۔ میں نے اپنے رفقا سے کہا کہ میرے واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال رکھنا، مجھے مدینہ طیبہ ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر تم قافلے سے جدا ہو گئے تو پھر اسے مکہ معظمہ تک بھی نہ پا سکو گے۔ میں نے کہا تو پھر میری سواری کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتے جانا۔ میں واپس مدینہ منورہ آیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس عاشق رسول کا سلام شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک بارگاہوں میں پیش کیا۔ رات ہو چکی تھی۔ میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے قافلے کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ میں مسجد نبوی شریف میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا اور سو گیا۔ آخری شب میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہی وہ شخص ہے؟ نور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو الوفا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ فرمایا تم ابو الوفا یعنی وفادار ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہ مکرمہ میں اور وہ بھی خاص مسجد الحرام میں رکھ دیا۔ میں نے مکہ معظمہ میں 8 دن تک قیام کیا۔ اس کے بعد میرے رفقا کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ نمبر 7، حضرت سیدنا شیخ ابو نصر عبد الواحد بن عبد المالک بن محمد بن ابو سعید صوفی خرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ آیا اور روضہ انور پر حاضر ہوا۔ حضور مزار شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ ابو بکر دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور چہرہ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو میں نے اور تمام حاضرین نے سنا کہ روضہ انور کے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابو بکر۔
نمبر 8، حضرت شیخ سید نور الدین ایزی رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جتنے لوگ اس وقت وہاں حاضر تھے ان سب نے سنا کہ روضہ انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، یعنی اور تجھ پر سلام ہو اے میرے بیٹے۔ نمبر 9، شیخ الاسلام حضرت سیدنا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مدینۃ المنورہ میں روضہ انور پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا تو پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز مبارک سنائی دی، وعلیکم السلام یا محمد ہاشم ٹھٹوی۔ نمبر 10، حضرت سیدنا شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ روضہ انور پر حاضر ہوئے تو عربی میں 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا تو وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک کو چوما کرتی تھی، اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری آئی ہے تو اپنا دست مبارک دراز فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ جو ہی اشعار ختم ہوئے دست انور قبر منور سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو، آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔